پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نے پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہ یہ ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے ہم. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے, اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا, فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا
تو بھی خوش ہوگا اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے، اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا، وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے، تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ یہ اتنے سارے ہیں بھائی، اتنے سارے دوست ہیں تیرے، ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا، تھے یہ لوگ ایمان والے، چاہے ظالم تھے، بدعمل تھے، لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے، یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا، لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا، تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا، یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ. تو آج کیا کر لے، تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ. لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے، اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام، یہ والا اتنی دفعہ، وہ والا اتنی دفعہ، وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ، وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے، یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کا دعاؤں میں دل لگتا ہے، بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ ہم جوان ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر، ٹھیک ہے نا، دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے، ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی، ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں، اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں، یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا، تو یوں وہ ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں، قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی. میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں، ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں. تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف، بیماریاں بھی ہیں، شوگر بھی ہے. تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال، میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان، شادیاں تو کرتا رہتا ہے، تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو اب کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی.
تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. مرکز میں, تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے. اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے, مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی, اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے, وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا, بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو, مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو, اس قدر فائدہ ہوتا ہے, آپ مانگنا شروع کریں زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو, دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو. یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو, اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے ہیں یہ میرا جگری دوست ہے, بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا, تو کیا کرتے تھے آپس میں کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں, تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا, ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے, تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو, یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے, وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھیں آپ, بچپن میں نابینا ہو گئے, والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی, پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا. تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی, اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے, اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے کہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی, خواب آیا, 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی. تو جاہلوں سے نہیں الجھتے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں, سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون, اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا. نہ, ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا, کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے. اور دوسرا جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا, ایسے باغات, ایسی نہریں, ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. موت تو دور کی بات, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے, ایسی نعمتیں. خود سوچو نا جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا.
دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں, شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی, اور گرم گرم نہاری آئے, اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا, اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر, کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھو. جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے, جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے, کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کمارا آدمی پہلے زمانے میں, اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کماروں نے شروع کر دیے ہیں, ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کماروں سے. پہلے اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں, ورنہ پہلے زمانے میں, اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا, دن گن رہے ہوتے تھے, تاریخیں گن رہے ہوتے تھے, گھنٹے, منٹ, سیکنڈ. کیوں بھائی, ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے. کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں, یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو, وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست, وہ لیڈیز کہتے تھے, ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے, تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو, تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا, پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, حور مقصورات فی الخیام, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا, نہیں مل رہی, زیادہ غم نہ کرو, وہاں کیا ہوگا, مل جائے گی. اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے, میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا, آپ بھی قبر میں, اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی, اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے, وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی, ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے, سڑے ہوئے میسج بھیجے اس. میں نے کہا تجھے کیوں دھواں نکل رہا ہے یار, اگر میں نے, میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی, تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی, میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہے میری کرا دو. میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی, کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں, 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں, گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے کی, اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. مقصورات فی الخیام, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء, میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے, اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو. اور عربا اترابا, ہم عمر میں کیوں, دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے, تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی. لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی, وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی, لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے, تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں, گپ شپ میں لطف آئے, مزہ آئے, ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے بھائی. یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں, تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے. پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو, بیلٹ باندھو, کیا ضرورت ہے یار, ایسے انجوائے کرو, بالکل ہی آزاد ہو جاؤ. کیا خیال ہے. وہ شراب پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا, بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو بھائی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے, تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے, ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا. اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا, اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزائے بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے.
تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. بے مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی فرض کرو, بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک آدمی مسجد سے چپل چوری کر کے بھاگا, گورنمنٹ نے کیا کیا, پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے, ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا, ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی, اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی, اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں, 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں, اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر, نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, صحیح ہے نا, کہ بے روزگاری ہے, بیگم نہیں ملی, صحیح آڑی ترچی مل گئی, ملی نہیں اس کو, اتنی مل گئی, ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا خیال ہے, اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی, وہ تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی, چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے, اصل کیا ہے میرے بھائی, آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے, بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے, پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا, بال تو ہوں, بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے, چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا, اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں, تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں. پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابے بال گئے تیل لینے, یار ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں, تیل لینے, میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں, خالی کیا کھایا کریں, تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے, سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے, آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا, آئے گا کہاں, میرے پاس ہی آئے گا, میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا, 50, انگریزوں سے اچھی تھوڑی صحت ہو سکتی ہے, وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے, 80 میں ہے کتنے دن ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں, اس میں وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے, وہ بس ثواب حاصل, وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو, ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی PUBG کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں, وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے,
اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل آخرت کی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اس میں ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ إِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا، اس جنت میں رہنا